بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ 390 باب طلاق المریض، مریض کے طلاق کا بیان۔ اذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته وإن مات بعد انقضاء العدة فلا میراث لها۔ آدمی جو ہے طلاق کبھی بھی دیا پڑ جائے گی، ہاں اسی طرح پھر جو ہے مرض موت میں بھی طلاق دیا تو پڑ جائے گی۔ مرض موت کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے بعد اس کو صحت ہوئی نہیں، ویسے ہی جو ہے گھل گھل کے انہیں مر گیا، اس کو مرض موت بولتے ہیں۔ جب آدمی طلاق دیا اپنی بیوی کو اس کے مرض موت میں، کب طلاق دیا ہوئے؟ طلاق بائن دے دیا، وہ بیچارہ مر گیا اس کے بعد۔ وہی فی العدت، اس حالت میں کہ عورت کی عدت ابھی چل رہی ہے، تو بیوی جو ہے وارث بنے گی، بیوی وَإِن مَاتَ بَعْدَ انقضاء العدت، اگر وہ مر گیا عدت پوری ہونے کے بعد، فلا میراث لها، تو انہیں اس کو میراث نہیں ملے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نہیں ملے گی میراث۔ طلاق بائن دے دیا تو بالکل جدائیگی والی طلاق ہو گئی، دونوں میں کوئی رشتہ رہا نہیں، تو غیر عورت ہو گئی، انہیں مر گیا تو غیر عورت کو عدت کیوں کیا نام میراث کیوں ملے گی؟ غیر عورت کو وقال الشافعی لا ترث فی الوجہین، امام شافعی فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں وارث نہیں بنے گی، لأن زوجیت قد بطلت بهذا العارض، اس لیے کہ زوجیت بولے تو شادی زوجیت باطل ہو چکی ہے اس عارض سے، وہی السبب، اور وہی سبب ہے، کئی کا میراث کا سبب زوجیت ہے اور یہ سبب تو ہے نہیں۔ وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ، اسی وجہ سے اگر جو ہے شوہر بھی وارث نہیں ہوگا بیوی کا جب بیوی مر جائے، شوہر بھی بیوی کا وارث نہیں ہوگا جب بیوی مر جائے۔ وَلَنَا، ہماری دلیل کیا ہے؟ أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ہمارے پاس دلیل یہ ہے، ہماری دلیل کہ زوجیت اس کے وراثت کا سبب ہے مرض موت میں۔ مرض موت میں زوجیت ہے تو وراثت آ گئی، مرض موت میں تو وراثت آ گئی۔ والزوج قصد ابطالہ، اور زوج نے یعنی شوہر نے اس کو باطل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مقصد کیا تھا یہاں پر شوہر کا کہ اپنی بیوی کو محروم کر دیا جائے وراثت سے، اس واسطے مرض وفات میں کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے، یہ مقصد سمجھا جائے گا۔ فیرد علیہ قصدہ، لہذا اس کے ارادے کو اسی پر مار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ بتاخیر عملہ الی زمان انقضاء العدت، اس کے عمل کو مؤخر کر کے انقضاء عدت کے زمانے تک، انقضاء عدت، عدت کے پورے ہونے کے زمانے تک سمجھا جائے گا کہ انہیں زوجیت میں ہے۔ کیا سمجھا جائے گا؟ زوجیت میں ہے، اس سے ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ وقد امکن، اور یہ ممکن ہے، لأن النکاح فی العدت یبقى فی حق بعض آثار، اس لیے کہ نکاح عدت میں بعض آثار کے حق میں باقی رہتا ہے۔ فجاز ان یبقى فی حق ارثها، لہذا جائز ہے کہ اس کی وراثت کے حق میں بھی باقی رہے شوہر کی جانب سے، شوہر کی جانب سے اس کو وراثت ملے، اس حق میں بھی نکاح باقی مانا جائے، کیونکہ شوہر کی نیت یہاں پر بری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بخلاف ما بعد انقضاء العدت، برخلاف عدت کے پورے ہونے کے بعد، لأنه لا امکان، اس لیے کہ وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے اب کہ جو ہے دونوں میں کسی طرح کی جو ہے شادی شدہ زندگی کے بقا کی کوئی صورت بازی نہیں بچی ہوئی ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ مرض وفات میں اگر انہیں طلاق دیا، تو عام حالت میں طلاق دیا اس کے بعد مر گیا تو وراثت نہیں ملیں گی، عدت میں رہے تو بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ والزوجیت فی هذه الحالة لیست بسبب لارثه عنها فیبطل فی حقه خصوصا اذا رضی به، اور اس حالت میں شادی شدہ زندگی اس کے لیے وراثت کا سبب نہیں ہے اس کی جانب سے، یعنی شوہر خود طلاق دیا، شوہر خود طلاق دیا اور بیوی کی عدت گزر گئی اور بیوی مر گئی، بیوی کی عدت گزر رہی بیوی مر گئی، تو شوہر کو وراثت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ایسی حالت میں، یعنی مرض وفات کی حالت میں شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بیوی کی جانب سے شوہر کو وراثت ملنے کا سبب نہیں ہے، جبکہ خود شوہر راضی ہے اس شادی شدہ زندگی سے اپنے آپ کو بے دخل کرنے کے لیے، لہذا شوہر کو تو وراثت نہیں ملے گی اگر بیوی مر جائے تو، لیکن بیوی کو وراثت ملے گی اگر شوہر مر جائے۔ کب طلاق دیا؟ تو مرض وفات میں طلاق دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟
وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا، اگر ایسا ہوا، اگر اس کو طلاق دیا 3 اس کے حکم سے، کس کے حکم سے؟ بیوی کے حکم سے. او قال لها، یا کہا بیوی سے اختیار کر لے تو، فاختارت نفسها، اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لی. او اختلعت منه، یا اس سے خلا حاصل کری. ثم مات، پھر انہیں مر گیا، اور یہ عدت میں لم ترثو، ایسی صورت میں بیوی وارث نہیں ہوگی، کیونکہ ان تمام صورتوں میں بیوی اپنی رضامندی سے باہر نکلی. بیوی اپنی رضامندی سے باہر، لأنها رضیت بابطال حقها، اس لیے کہ وہ اپنے حق کو باطل کرنے پر راضی تھی. والتاخیر لحقها، اور طلاق کا حکم جو کو تاخیر دی گئی تھی اس کے حق کی وجہ سے دی گئی تھی. انہیں خود جو ہے طلاق لے کر اپنے حق کو کیا کر دی؟ ضائع کر لی. وَإِن قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ، البتہ بیوی نے کہا تم مجھ کو طلاق دو رجعی، کیا کرو؟ رجعی. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا. وَرِثَتْهُ، بیوی وارث بنے گی. سمجھ رہے نا؟ لأن طلاق الرجعی لا يزيل نکاح، اس لیے کہ طلاق رجعی نکاح کو زائل نہیں کرتا. فلم تکن بسوالها راضیۃ ببطلان حقها، لہذا وہ جو ہے اپنے سوال کے ذریعے اپنے حق کے باطل کرنے پر راضی نہیں تھی، یہ مانا جائے گا. یہ تو طلاق اختلاف رائے ہے کس بارے میں؟ حناف کے درمیان ابو حنیفہ اور شافعی کا اختلاف ہے کس بارے میں؟ طلاق بائنہ دیے تو. اگر طلاق رجعی دیا تھا، اگر طلاق رجعی دیا تھا پھر مرض وفات میں، اس کے بعد انہیں مر گیا تو میراث ملے گی. شافعی بھی میراث ملے گی بولتے ہیں. ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ جیسے طلاق رجعی دیا تو میراث ملتی نا، ایسے ہی طلاق بائنہ اور مغلظہ دیا مرض وفات میں اور عدت کے دوران مر گیا تو یہ میراث ملے.